صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسی طرح اگلا سبب جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو اللہ کا فرما بردار نہیں رہا، جس نے اللہ کے حق میں کمی کی، وہ تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اور جس نے اپنے کپل، بیوی یا شوہر یا آنے والی بیوی یا ہونے والا شوہر، اگر ابھی شادی نہیں، اس کے حق میں کمی کر دی نا، کسی اور کو اپنا جسم دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بے وفاؤں کی اور ہر جائیوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور، زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ٹیکس ہم نہیں لیتے، لیکن عام عامت الناس میں یہ کہ زبردستی کسی سے کوئی مال لے لینا، ایسے ہی خام خواہ کے سبب بنا کے، فراڈز کر کے۔ روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، طبرانی کی صحیح روایت ہے ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محسوس کیا آپ نے کھلنے کو؟ کبھی آپ کو تو موقع ملے تو آدھی رات کو کھلا آسمان کے نیچے آ کے دیکھیے، کچھ نہیں تو اپنی ونڈو کا بھاری پردہ ہٹا کے تو دیکھیں، تھک کرٹنز بعض دفعہ رب سے دور کر دیتے ہیں، وہ فطرت کے مناظر نہیں دکھتے، تو فرمایا کہ رات کو دروازہ کھلتا ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے؟ کوئی ہے مصیبت زدہ کہ جو مصیبت دور کرنے کی دعا کرے اور اس کی دعا قبول کی جائے؟ 3 پکاریں لگ رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے، جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے، اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ اللہ اکبر! اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور برے کاموں سے روکنا، اس فرض کو ادا نہ کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ ہم سب کو تو اس دعا کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک رواج کیا ہو گیا، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، مائنڈ یور بزنس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم لوگوں کو برائیوں پہ روکو گے نہیں، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، تو میں تمہاری دعائیں نہیں قبول کروں گا۔ اور حدیث کے لفظ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے گا۔ اللہ اکبر! اسی طرح رزق حلال نہ کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس پاک رزق سے جو ہم نے تم کو دیا۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی دعائیں مانگتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام کا، پینا اور پہننا
سب حرام مال سے ہے، حرام سے ہی پرورش کیا گیا، پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو بات یہی ہے کہ رب تو دینا چاہتا ہے، لیکن جو نہیں لینا چاہتے، پھر اس کی وجہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے کہیں رب کو ناراض تو نہیں کیا ہوا، کہیں رب ہم سے روٹھا ہوا تو نہیں ہے۔ آج کتنی دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، حرم میں، لیکن کیا مسلمانوں کی حالت بدلی ہوئی دکھتی ہے؟ لگتا ہے کہ آج واقعی اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مانگے۔ اب دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ جن سے ہم مانگتے ہیں نا وہ بینکس ہیں۔ کیا ہر وقت کھلے ہوتے ہیں؟ یہ لفظ ہے نا اذا، جب بھی مانگو، وین ایور، واٹ ایور، کوئی ویکنڈ نہیں، کوئی سیٹرڈے سنڈے نہیں، کوئی 9 to 5 کی شرط نہیں، کوئی کرسمس ایسٹر کی چھٹی نہیں، جب بھی مانگو۔ ہے اتنا اویلیبل کوئی اور؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھوں گی۔ افطار کے وقت اپنے گھر والوں اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے بھی دعا کرانی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے نا، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اپنے گناہ دور کرتے جائیں، توبہ کرتے جائیں، اپنی زندگی کا رخ بدلتے جائیں، لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں، ان سے دعا کرانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ان کی معصومیت کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں گی۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی چیز اشارہ دوں گی کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اس پہ عمل نہیں بھی کرتا، اس کی زندگی سراسر اللہ کے حکم سے خلاف دکھتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو دیتا ہے۔ وہ دعا کرے نہ کرے اس کے گھر میں عیش اور تعیش ہے، دعا مانگتا ہے تو بھی قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے؟ تو جی سنتا ہے، اور سب سے بڑے گناہ گار ابلیس کی تو اس نے سن لی تھی، جس نے ڈھیل مانگی تھی قیامت تک۔ اللہ سنتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، کیوں؟ تاکہ گناہوں میں مزید بڑھ جائے۔ ایک اور دلچسپ بات دعاؤں کے بارے میں کہوں گی آپ کو کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی بس دعا کریں ہمارے لیے۔ کوئی زندہ انسان ہے تو اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ گمان رکھنا کہ اس کی ضرور قبول کی جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا کسی کا یہ کہنا کہ ہماری اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی روایت سنی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں جلدی نہ چاہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرنا کیا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ کہیں کبھی آپ نے تو نہیں نہ سمجھی میں منہ سے نکال دیا کہ اللہ میری نہیں سنتا؟ نہیں، توبہ استغفار، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا تو فرمایا پھر ایسے بندے کی اللہ واقعی نہیں سنے گا، ناراض ہو جائے گا، روٹ جائے گا، نہیں تو پھر نہ صحیح، میں اب نہیں سنوں گا تمہاری۔ تو اس لیے ہم کبھی کبھی دوسروں سے منگوا سکتے ہیں، اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے، اور جہاں دیکھا کسی کو دین کا کام کرتے یہ سوچ لینا کہ بس یہ تو ولی اللہ ہو گئے اور ان کی تو اللہ موڑتا ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے نہیں مانی نا تو نبیوں کی بھی نہیں مانی، اور ماننے پہ آیا تو شیطان کی بھی مان لی، یہ اس کے ہاتھ میں۔ کبھی غلط فہمی سے بھی یہ نہ کہیے کسی بزرگ کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنتا ہے، اس کی مرضی ہے جس کی سنے نہ سنے۔ ہاں اے اللہ مجھے پتہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہی، اپنے بارے میں یہ یقین رکھے۔ کبھی کبھی کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے دعا کریں،
یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، اب وہ شخص نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس غیب کے لیے دعا کرنے والے کو کہتا ہے اچھا تو نے مانگی، اچھی نیت تھی، اس کو اجر دے دیتا ہے، چلو جاؤ تمہیں اجر دے دیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس کے حق میں دعا منگوائی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے اس پہ وہ بیماری آنے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ابھی حالت نہیں بدلنا چاہتے۔ آپ نے غیب کے لیے دعا کی، آپ کو اجر مل گیا، اب اس کی نہیں پوری ہو رہی، یہ اس کا رب کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی آئے اور کہے پیٹ میں درد ہے، بہت درد ہے، لیکن یہ نہ بتائے کہ وجہ کیا ہے کہ میں نے کچی روٹی کھا لی تھی یا میں نے زیادہ کھا لیا تھا، وجہ نہ بتائے تو وجہ جانے بغیر کوئی ڈاکٹر اگر علاج شروع کر دے، یہی صورت ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ غیب کے پردوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا انسان جیسا بھی گمان کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں سچ ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک بڑی پیاری دعا ایک صحابی نے مانگی تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں، کیا؟ ان تغفر لی، کہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیے بندہ مومن کے دل کو لگا بس سب سے بڑا دھڑکا کیا ہے؟ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہم اپنی دعاؤں کے آئینے میں اپنی حالت کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے، کیا واقعی ہم آخرت کا غم لگائے بیٹھے ہیں دلوں میں کہ نہیں؟ ایک دفعہ مدینہ میں کچھ لوگ تھے، سب نے نیت کی کہ ہم مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ پانی کی بڑی کمی ہے، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کر دیں کہ پانی آ جائے تاکہ ہمارے غلاموں کو، اور بہت دور سے جا کے پانی لانا پڑتا ہے تو مشکل آسان ہو جائے۔ تو چند ساتھی تھے وہ سب مل کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ کچھ مانگنے آ رہے ہیں، آج کوئی نیت لے کے آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، چلو ساتھیو آج تم جو مانگو گے انشاءاللہ تمہاری وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! اتنی سی بات سن کے اپنے نبی کی زبان سے سوچ میں پڑ گئے، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں گے ملے گا، ہاں جو مانگیں گے ملے گا۔ کہنے لگے کہ ہمیں سوچنے کا موقع دے، پھر ہم کیا مانگیں؟ ذرا سوچیں اگر ہم ہوتے تو فوراً پھٹ نہ پڑتے، ہاں ہم تو آئے آج مانگنے تھے، یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں۔ سوچ میں پڑ گئے، گھر میں گئے رات کو سوچتے رہے کیا مانگے کیا مانگے، اور آپ کو پتہ ہے اگلے دن آئے تو کیا مانگا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مشورہ ان کو ایک بچے نے دیا تھا، یعنی یہ وہ دور ہے کہ جہاں کا بچہ اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ تھا، اتنا اللہ اور اس کے نبی کی محبتوں کا پیاسا تھا۔ تو بات یہی ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ نہ دینے میں خیر ہے اور بعض دفعہ دینے میں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے رب کو کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ دے، جو بہتر نہیں ہے اور میں مانگ رہی ہوں تو بہتر کر کے دے دے۔ اور بندہ رب کی طرف آتا ہے، رب اس کی طرف آتا ہے، اس لیے کہ وہ قریب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، یعنی ون ہینڈ، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں ہاتھ کہاں تک ہوتا ہے؟ انگلیوں سے لے کے کوہنی تک، تقریباً 1 فٹ سے زیادہ بنتا ہے۔ جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 1 ذراع قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہ ہے قدردان رب، سب کو دے دے کمی نہ آئے، سب بھوکوں کو کھلا دے کچھ کمی نہ آئے، لیکن مانگنے میں کمی ہے۔
آخر میں ایک روایت سناؤں گی آپ کو اس موضوع کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. پھر اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت سے نہ. میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں، پس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. پھر اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو یعنی نیکڈ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، پس تم مجھ سے ہی لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پس تم مجھ سے ہی مغفرت اور بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع دو، یعنی تم مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ کوئی ووٹوں پہ نہیں ہوا کہ سب لوگ نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کرسی مضبوط ہوگی، ایسا نہیں ہے، اور نہ اس کے اپوزٹ ہے. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر، پہلے یا آخری، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، یعنی اگر سارے ہی خراب ہو جاؤ تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کرتی. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، یعنی بالکل کمی نہیں ہوتی. اے میرے بندو یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کر رکھ رہا ہوں. سوچئے ذرا، میرا ہر عمل میرے رب کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو گن کے رکھ رہا ہے. کیوں؟ پھر میں تمہیں پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو اس کے علاوہ پائے اس کو اپنے نفس کو ملامت کرے. سید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے خشیت کی وجہ سے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پتہ نہیں ہمارے دل میں کوئی خشیت آتی بھی ان آیتوں کو سن کے کہ نہیں. میں نے کیوں سنائی یہ آخر میں حدیث؟ کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ میرے حصے کی عمر کسی اور کو دے دے، میری عمر میرے بچے کو دے دے. بھئی کیوں؟ اس کے پاس کمی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اب یہ کیوں نہیں کہتے اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی دے؟ یہ ایگزیجریشن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کسی کی آتی تجھ کو آ جائے، میری آتی اس کو آ جائے. نہیں، جس کی جس کو آئے گی اسی کو آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے اور اس قابل کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے اور ہماری کمیوں بیشیوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو مستجاب الدعوات ہے، جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یاد رکھیے رب ہماری سنے اس سے پہلے ہمیں رب کی سننی پڑے گی. ہمیں رب وہ دے جو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو رب چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کبھی یہ شعر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اب آ گیا الحمدللہ کہ زندگی بھر بندہ رب سے پوچھ پوچھ کے چلتا رہے، اللہ تو بتا میں کیا کروں. کسی سے نہ پوچھے، اتنی انا، اپنے رب کے ساتھ اتنا معاملہ، غم ہے یا خوشی کسی کو خبر نہ ہونے دے، رب کی شکایتیں نہ لگائے، رب کے شکوے نہ کرے.
تو کل اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا سب کو تو جنت میں نے اپنی پسند سے دی، لیکن تجھے چوائس دیتا ہوں کہ تو بتا کہ تو کون سی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تجھے فردوس چاہیے، تجھے جنہ چاہیے، تجھے ماوا چاہیے، تجھے حریر چاہیے کہ ریشم چاہیے، تجھے کیا چاہیے تو مجھے بتا، میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ تو سونے اور چاندی کے کنگن پہننا چاہتا ہے یا تسنیم کے جھروکوں سے پانی پینا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا میں دوں گا۔